آیا. ان برتنوں میں کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ تو بانو کو بہت پسند ہے. یہ مت لو، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ ہماری برسوں کی خدمتوں کا صلہ ہے. بانو اب بوڑھی ہو چکی ہیں، اب وہ ان سب کا کیا کریں گے؟ بانو، آپ کے جواہرات میں سے کچھ کم تو نہیں ہے؟ ہاں سچے موتیوں کی مالا نہیں ہے. میں سمجھ گئی کہ یہ کن کا کام ہے. مجھے ان کو روکنا ہوگا. رک جاؤ. رودامون، روکو ان دونوں کو. کہاں چلی؟ یہ کیا چھپایا ہوا ہے؟ میری عمر بھر کی محبتوں اور عنایتوں کا یہ صلہ دیا تم نے. تمہیں تو اتنے کوڑے پڑنے چاہیے کہ وہی ختم ہو جاؤ، یا پھر ہمیشہ کے لیے زندان میں ڈال دیا جائے. تم دونوں بڑی احمق خدمت گار ہو. ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتی تاکہ وہ تمہیں معاف کریں؟ اپنی چیز کی معافی مانگو تاکہ بانو بخش دیں. ہمیں بخش دیجیے بانو. ہم معافی چاہتے ہیں بانو. بانو ہم سے کیا کرتے ہیں، ہمیں بخش دیجیے. ہمیں بخش دیجیے بانو. بانو ہم سے غلطی ہو گئی. میری نظروں سے دور ہو جاؤ. میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی. ان دونوں کو باہر نکال. اگر میں تم لوگوں کی جگہ ہوتی تو خود کو مار ڈالتی یا جا کر نیل میں ڈوب مرتی. اس سے قبل کہ میں کوڑے مار مار کے تم دونوں کی جان لے لوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ. جاؤ یہاں سے. جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. زلیخا کے درد کیا کم تھے جو ہر روز آسمان سے ایک نئی آفت نازل ہو جاتی ہے. کبھی انبار خانہ لوٹ لیا جاتا ہے تو کبھی زر و جواہرات چرا لیے جاتے ہیں. اور نہ جانے کل. جب سے شیخ رنوش کا گودام لوٹا گیا ہے، ان بیچاروں کی حالت ان بیچاروں کی حالت تو مزید بدتر ہو گئی ہے. سنا ہے کہ یوزارشیف کے حکم کے مطابق جو شخص بھی جس زمین پر کاشتکاری کرے گا وہ بتدریج اس کا مالک ہو سکتا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور جتنی زیادہ مقدار میں گندم حکومتی گودام میں جمع کروائیں گے، اسی مناسبت سے آپ نسول کی زمینوں کے مالکانہ حقوق حاصل کرتے جائیں گے. تو کیا میں ایک اشراف ذاتی ہو کر بالکل جنابی یوزارشیف کی طرح سخی نہیں ہو سکتی؟ آج سے آپ سب لوگ آزاد ہیں اور میں اپنی تمام املاک، گندم، کپاس اور نرسل کے تمام کھیت
آپ سب کو بخشتی ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں جس سے آپ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ ان زمینوں پر کاشتکاری کیجیے اور اس کی آمدنی سے اپنے اہل خانہ کا بندوبست کیجیے۔ ہم بانو کی اس لطف و عنایت کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ خداؤں کی رحمت ہو آپ پر۔ خداؤں کی حفاظت میں رہیں، آپ کا اقبال بلند ہو، سلامت رہیے بانو صاحبہ۔ کیا عاشق کو نہیں چاہیے کہ اپنے معشوق کے رنگ میں ڈھل جائے؟ اگر یوزرسی خود کو محتاجوں کا خادم سمجھتا ہے تو زلیخا کیوں نہ سمجھے؟ اگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا تو زلیخا کیوں چاہے؟ آپ کی کل پونجی یہی املاک تھی۔ میں ان زمینوں کا کیا کروں گی؟ اگر ضرورت پڑی تو میں اس پسند کو بھی بخش دوں گی۔ میں خود ان زمینوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اور ان بیچاروں کو بھی بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی، تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود گزاریں۔ اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہم خود چاہے بھوک سے مر جائیں، ہمارے لیے کافی موجود ہے، ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ کیا ہوا؟ یہاں سب کیوں جمع ہیں؟ آپ کہا تھی بانو، ایک خادم جس نے زیر لباس کو چھپایا ہوا تھا یہاں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہم سب اس کے پیچھے بھاگے لیکن وہ فرار ہو گیا۔ پتہ نہیں چلا کیا لے گیا۔ میں نے دیکھا تھا بانو، غالباً آپ کے کچھ لباس وغیرہ تھے۔ تو یہ رودم، ارے ہاں رودم تو میرے ساتھ ملحقہ صحن میں تھا۔ ویسے ان کپڑوں کا میں کیا کروں گی؟ جب انہیں جلوہ نمائی کر کے یوزارشف کی توجہ کو میری طرف مبذول کرنا چاہیے تھا تو نہیں کر سکے، تو مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں۔ پہنوں بھی تو کس کے لیے؟ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائے تو میں اجازت چاہوں گا۔ کیوں؟ اب قصر میں میری ضرورت نہیں رہی اور میری یہاں موجودگی بیکار ہے۔ میں ایک سپاہی ہوں بانو، اور فوج میں رہ کر بہتر طور پر خدمات انجام دے سکتا ہوں، جبکہ اب یہاں میری موجودگی غیر ضروری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ میرا یہاں سے دلی تعلق ہے، میں ہر روز آپ کی خبرگیری کو آتا رہوں گا۔ اب مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ پیامبر خدا سے کچھ اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان کی تمام پیشن گوئیاں تحقق پائیں گی۔ تم اس نامے کے متن سے آگاہ ہو؟ جی جناب فرما روا، 5 سال قبل اسی دربار میں خدمت جناب آخناتون میں جناب یزارسیف نے فرمایا تھا
کاہنان گندم کی ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی ہی شکست کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس میں مرقوم ہے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کو 5 سال ہونے کو آئے، لہذا معبد کی گندم کو اب تک خراب ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا جناب فرما روا، کہیں خراب شدہ گندم کو خفیہ طور پر ٹھکانے نہ لگا دیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معبد نے کس طرح ان کی محنتوں کے ثمر کو برباد کر دیا۔ اگر گندم خراب ہو گئی ہے تو عوام کو اس عظیم نقصان کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہمیں خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ خراب شدہ گندم کو تلف کرتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے عالی جناب، تمام گوداموں کا جائزہ لیا گیا ہے، تمام کی تمام گندم خراب ہو گئی ہے اور بالکل بھی قابل استعمال نہیں رہی ہے۔ تو گوداموں کے مامورین کیا کر رہے تھے؟ ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا تاکہ کچھ سرد باب کیا جاتا؟ ذخیروں کے یہ گودام تو برسوں پہلے ہی سرب مہر کر دیے گئے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ اب قحط کے آغاز میں ہی انہیں کھولا جائے گا۔ یہ تو اتفاق سے پتہ چل گیا، البتہ افسوس کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ گندم 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پاتی۔ اور ذخیرہ شدہ گندم کو خراب ہوئے بھی 2-3 سال گزر گئے ہیں۔ تو کیا آپ بالکل بھی قابل استفادہ نہیں رہی؟ جی بالکل بھی نہیں رہی، انسانوں کے لیے تو دور کی بات ہے عالی جناب، جانوروں کے لیے بھی قابل استعمال نہیں رہی۔ سب کو دریا بوت کر دو، لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، اور خیر رہے مامورین حکومت کسی طور بھی متوجہ نہ ہو۔ اگر یوزارسیف کو اس بات کی بنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم سب کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ رات کی تاریکی میں نہایت خاموشی سے سب کی سب دریا برد کر دو۔ یہ لوگ گندم کو نیل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ پیا گئے ہیں۔ اس وقت جبکہ سب لوگ گندم کی جمع آوری کی فکر میں ہیں، یہ عمل عجیب ہے۔ عالی جناب اور ابھوب شر پہ باریابی چاہتے ہیں۔ اپنی بے وقت آمد پر معذرت خواہ ہوں۔ لنگرگاہ کے مامورین نے خبر کی ہے کہ کاہنہ نے معبد گندم کو نیل میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ خبر آپ کے لیے اہم ہو۔ یقیناً اہم ہے، بلکہ بہت ہی اہم ہے۔ عاجب مالک مشیر جناب جزا